کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ۔ حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے، جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا، گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اب مجھ سے کام نہیں لیتے۔ تبلیغی عوام آفیسر گھر کے چولہے تک، کاروبار بھی، گاڑی چلانا بھی، سب کچھ۔ کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے رکھا۔ اچھا حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی۔ وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت۔ کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی۔ تو اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر، سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا۔ اب اس کی سوچ بٹ گئی، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل، واہ 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 واہ، حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں۔ نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے چار مسائل، سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے، ایمان، امن ایمان کی میراث ہے۔ ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں، اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں۔ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کرے، کہ اس کا راز ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کے تنہائی کو گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس آدمی کے تنہائی کو گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند، اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھتے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستوں کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری باتیں سب سے پہلے اللہ پاک کرنے والے کو توفیق نصیب کر پائے۔
اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے۔ بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث۔ جہاں جتنا ایمان اتنی محبتیں۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی؟ نہیں۔ دوسرے آئے، یہ آگ لگ گئی؟ نہیں۔ تیسرے نے بھی، سب پکے سچے ایمان والے خبر دے رہے، اور یہ کہ نہیں میرے مکان کو نہیں لگی۔ چوتھے آئے تو ان کا ابو درداء آگ تو لگی تھی اور ایک لائن سے مکانات جلتے چلے جا رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے۔ عجیب بات، تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو آگ خود بجھ گئی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ کیسے، کیا بات؟ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا کہ میں نے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، ساری دنیا آنکھوں سے غلط دیکھ سکتی ہے، زبانوں سے جھوٹ بول سکتی ہے، کانوں سے غلط سن سکتی ہے، میرا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ صادق و مصدوق، میرے اللہ جیسے سچے، میرے آقا ایسے سچے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ میں نے تو آج دعا پڑھی تھی۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے تو کام کی ابتدائی ایمان بالغیب، وہ نبی کی بات ماننے میں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، پہل کرنے والے۔ ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت میں، نصرت کا موقع آیا تو نصرت میں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور صحابہ میں یہ دو جماعتیں تھیں، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار، یا راہ خدا کی نقل و حرکت میں۔ یہ ہم تم نہیں بیٹھ گئے مسلمان ہو کر۔ اسی لیے دوستو، سیرت پڑھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور وہی بات علم و ذکر، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، عمل کرنا۔ تبلیغی عوام خدا کرے آفیشل ہم نبی کے نمونے پر، صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ ہم نبی کے نمونے پر، صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش میں لگ جائیں۔